اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس میں اختیار اور فائدہ نہ کرے، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ان کو سمجھ ہو۔ یہ ترجمہ ہے سر، سمجھ گیا ہوں تو آگے بڑھ جاؤں میں۔ تفصیل سے سمجھیے، ترجمے سے نہیں بات سمجھ میں آیا کرتی۔ ہمارے ہاں تفسیر تبری تفاصیر سب سے پہلی مکمل تفسیر قرآن کریم، سب سے پہلی، سب سے زیادہ مستند، وہ ہے زیادہ پھیلی ہوئی 30 والیوم میں۔ اسی تفسیر کو اس میں سے جو چیزیں تکرار کی جاتی ہیں الگ کر کے، وہ علامہ ابن کثیر نے مفسر ہمارے ہاں کے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں اس تفسیر کو اس طرح سے ذرا مختصر کر کے لکھ دیا ہے، تفسیر ابن کثیر اسے کہتے ہیں۔ وہ اس کا عربی متن تو میں نے پڑھ کے سناتا کہ پھر مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا، اس کا ترجمہ بھی چھایا ہو گیا ہوا، بڑی متداول کا تفسیر عام وہی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ اس کے متعلق تفسیر کیا بیان ہوتی ہے، یہ ہے جی تفسیر ابن کثیر۔ سن کے جائیے اور پھر سمجھیے قرآن کریم کو تفاسیر کی روح سے۔ یہ بات اگر تبری کی ہوتی تو بہرحال امامی سے ہی ایک انسانی تو ہے، بعد میں کہا جا سکتا تھا کہ صاحب ہمارے اوپر کون سی کوئی بندی ہے یہ چیز کہ ہم یہی مانیں۔ امام تبری کی تفسیر میں کیا یہ گیا ہے کہ جو تفسیر بیان ہوئی ہے اس سے پہلے لکھا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، اور یوں فلاں راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ تو وہ ناقل ہیں، صرف نقل کرنے والے ہیں امام تبری اس تفسیر کی۔ تفسیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی ہے۔ اب آپ سوچیے کہ کسی آیت کے متعلق جو یہ کہا جائے کہ حضور نے اس کی تفسیر یہ فرمائی، کسی مسلمان کو اس کے بعد یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکے؟ تو گویا وہ تفسیر تبری جو ہے آج کے ہاں آخری تفسیر ہو گئی کہ اس کے بعد کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف ایک لفظ کہہ نہیں سکتا۔ لکھی گئی 4 صدی بغیر کسی پہلے لکھے ہوئے ریکارڈ کے، 350 یا 300 سال میں رسول اللہ کے بعد لوگوں سے باتیں سن کے ایک سے سنا، انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے اپنے باپ سے جو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ لگے وہ تو وفات پا گئے، وہی ہو تو پھر بھی 300 سال ہوئے رسول اللہ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا۔ باپ ہی وفات پا گئے تو دادا کہاں ڈھونڈے؟ وہی وہ کیا وہ کہتے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا۔ اس کو کہتے ہیں روایت، انہیں کہتے ہیں راوی۔ اور آخر میں انہوں نے کسی نے صحابہ پہ پہنچایا، کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، یوں آ گئی یہ روایت، اس طرح سے ہو گئی یہ تفسیر مرتب، اور اس کی ہر تفسیر کے متعلق، ہر روایت کے متعلق ایمان یہ کہ رسول اللہ کی۔ آپ نے غور فرمایا ہے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟
یہ جو چیز ہے کہ صاحب یہ قرآن کریم جو ہے یہ یوں سمجھ میں نہیں آتا. وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ابھی میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ ہے اس میں کیا. ان کے متعلق کوئی شخص نہ اعتراض کر سکتا ہے نہ ان کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب سن لیجئے کہ تفسیر پھر اس کو کیا پیش ہوتی کہ جس میں نہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ, نہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہیں. ناطق میں شیاطین یہ ہے کہ وہ آئے یہاں لکھ کے وہ فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ دیکھا نا آپ نے 4 صدی میں یہ لکھتے ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا گیا ایک صحابی ہے رسول اللہ کے, تو ان کی یہ تفسیر انہوں نے تو رسول اللہ سے سن کے یہ تفسیر بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان, یا تھم کے سنیے گا یہ چیز جو ہے تفسیر میں نے بتا دی ہے کہ کہاں تک اس کی نسبت پہنچ رہی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی. جب آپ پخانے جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو وہ دے جاتے. جب حضرت سلیمان کی آزمائش کا وقت آیا اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو دے دی گئی, اور اس نے پہن اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گئی. تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے, حکومت کرنے لگا. ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے, ذات الخلا سے اتنے دنوں کے بعد واپس آئے, دیکھو صاحب میری ہنسی کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا, کیونکہ تو کے منہ میں آتا ہے تو کہا کیوں آتا ہے. ہاں تو وہ جب حضرت سلیمان واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا کہ جھوٹا ہے, انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے. بیوی کو کہہ رہی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ اکبر. ان دنوں میں شیاطین نے جادو کی اور نجوم کی اور کہانت کی اور شعر اشعار کی اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمان کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دی. آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے. عمر طویل کو پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکومت کرتے تھے ان کی کرسی تلے دفن ہے. کیونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے, اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئی. پس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان کی حکومت کا راج جو ہی تھا, بلکہ لوگ حضرت سلیمان کی نبوت سے انکاری ہو گئے اور آپ کو جادوگر کہنے لگے. یہ ہوا جی اس آیہ مقدسہ کی پہلا ٹکڑا. جی اب آگے جو ہے وہ فرشتوں کی بات لکھا ہے کہ حضرت علی, حضرت ابن مسعود, حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر, حضرت کعب احبار, حضرت قطبی, حضرت قلبی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سارے اتنے صحابی راضی ہو گئے. یہ اگلی آئی تفسیر کی روایت لکھا ہے کہ اب اس حدیث کو سنیں. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی